جی السلام علیکم بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ دجال کیسا ہوگا اور کب آئے گا، اور اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ پلیز وضاحت کریں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گرد درخت تھے، تو انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے دجال جو ہے یہیں ان کے درمیان موجود ہے۔ جب ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ہمارے چہروں پر ڈر اور خوف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال ان درختوں میں کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دجال کے سوا اور باتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے، یعنی یہ جو فتنے ہیں یا آفتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اگر دجال نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کو الزام دوں گا اور تم کو اس کے شر سے بچاؤں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر مرد مسلمان اپنی طرف سے اس کو الزام دے گا، اور حق تعالیٰ میرا خلیفہ و نگہبان ہے ہر مسلمان پر۔ البتہ دجال تو جوان گنگریالے بالوں والا ہے، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل کی وضاحت کرنی شروع کی کہ وہ جوان ہے اور گھنگریالے بالوں والا ہے، اس کی آنکھوں میں ٹینڈ ہے، گویا کہ اس کی مشابت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی مشابت کرتا ہوں عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ جو کہ کافر تھا۔ تو جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کے شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ مقرر وہ نکلے گا شام اور عراق کی راہ سے تو خرابی ڈالے گا دانے اور فساد اٹھائے گا بائیں۔ اے اللہ کے بندو ایمان پر قائم رہنا۔ اصحاب بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کہ جو پہلا دن ہے 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے، اور باقی دن جیسے یہ تمہارے دن ہیں، یعنی اس حساب سے 2 برس 1 سال 2 مہینے اور 14 دن بنتے ہیں۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس دن ہم کو ایک ہی دن کی نماز کفایت کرے گی؟ قربان جائیں ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں ان کو ہر حال کے اندر نماز کی کتنی فکر ہے، ان کا سوال دیکھیں آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، تم اندازہ کر لینا اس دن میں بقدر اس کے، یعنی جتنی دیر کے بعد ان دنوں میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ابھی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اے ایم پی ایم کے ساتھ ہماری گھڑی جو ہے چل رہی ہے، تو ہمیں 24 گھنٹے جو ہے اس کے اندر جو نماز ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، وہ اب اگر سورج ایک ہی جگہ رک گیا ہوا ہے، اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر ناروے ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ اب آپ وہاں پہ بھی ظاہر ہے 5 نمازیں تھوڑی پڑھیں گے ان دن اور پورے سال کے دن اور رات کے اندر، ظاہر ہے وقت کے تعین کے ساتھ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، تو ہم وقت کا تعین کر کے نماز ادا کریں گے۔ جیسے فار ایگزامپل وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا جو وقت ہے وہاں پہ جو ہے وہ کتنے بجے جو ہے وہ فجر ہے، کتنے بجے جو ہے وہ عشاء ہے، اسی طریقے سے۔ تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چال زمین پر کیوں کر، یعنی کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ مینا جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے،
سو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے، تو آسمان کو حکم کرے گا، وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم کرے گا، وہ ان کی گھاس اور اناج اگائے گی۔ تو شام کو گورو یعنی جانور آئیں گے، پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے، وہ کہیں تنی ہوئی یعنی خوب موٹی ہو کر۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کی بات کو نہ مانیں گے، تو ان کی طرف سے ہٹ جائے گا، ان پر قحط سالی اور خشکی ہوگی، یعنی اللہ کی زمائش ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا، تو اس سے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور 2 ٹکڑے کاٹ ڈالے گا، جیسا نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا، سو وہ جوان سامنے آئے گا، چہرہ دمکتا ہوا اور ہنسا ہوا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ ناگہے حق تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے، دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف، زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، سبحان اللہ، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اللہ اکبر، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی، اللہ اکبر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لد پر۔ لد کیا ہے جی؟ یہ شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ سو اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں، اس ٹائم وہاں پہ اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، اچھا جی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، سو شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں، یعنی ان کو بشارت دیں گے جنت کی۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے، یعنی جیسے آپ سمجھ لگا اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور وہ گروہ در گروہ جو ہے وہاں سے نکلیں گے۔ ان میں کہ پہلے لوگ طبرستان کے دریا پر گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے۔ پھر ان میں کہ پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا، یعنی انہیں کے لوگ جو ہیں وہ جب دیکھیں گے تو وہ جو آگے سے گزرنے والے ہوں گے وہ سارا پانی اس طرح خشک کر دیں گے دریا کو لگے گا کہ جیسے یہاں پہ کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ، تو وہ کہیں گے البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، یعنی انہیں محسوس ہوگا کہ زمین میں جتنے لوگ تھے سب مر چکے ہیں، ہم نے سب کو مار دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، یعنی اوپر تیروں کا منہ کریں گے، ان کو چلا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو خون میں بھر کر لٹا دے گا، وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب گھرے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا۔ سو اشرفی سے آج تمہارے نزدیک، یعنی کھانے کی نہائی تنگی ہوگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، سو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی
یعنی اللہ کے رسول جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اس ٹائم وہ رسول نبی نہیں ہوں گے، وہ تو اس ٹائم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالش برابر جگہ ان سڑاند اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے، یعنی کہ ان کی گندگی، بدبو، ان کی علائشیں ہر جگہ پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ دعا کریں گے تو حق تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر، اللہ اکبر، یعنی کہ پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہ رہے گا، یعنی کہ جہاں جہاں بھی، یعنی ہر جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کا مثل حوض یا باغ یا صاف عورت کے کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل جمع اور اپنی برکت کو پھیر دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا انار ہوگا جس کو پورے کا پورا ایک گروہ لوگوں کا کھائے گا، اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے کوئی بنگلہ ہوتا ہے، اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ 2 دھار اونٹنی آدمی کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ 2 دھار کتنی ہوتی ہے، اور 2 دھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی، اور 2 دھار بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی۔ سو اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکایک حق تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجے گا کہ ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور اثر کر جائے گی، یعنی کہ جو مومن ہے اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور برے بدزال لوگ باقی رہ جائیں گے اور آپس میں بھڑیں گے گدھوں کی طرح، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ عزیز ساتھیو، یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سی حدیث ہیں جو مزید اس میں وضاحت ملتی ہے کہ کانا دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی ایک نزول ہوگا، اور وہ نیزے کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کی پشت کے اوپر، یہ آگے آگے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے، اور اس کی پشت کے اوپر نیزہ مار کے تو اس کو ختم کریں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ جو ہے کانے دجال کی وضاحتیں آتی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید جو ہے نا اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔